اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے EDU 301 کے لحاظ سے، جس کو میں مڈ ٹرم سے پہلے کمپلیٹ کر دوں گی اور بھی لیکچرز اپلوڈ کروں گی۔ تو یہ میں نے ابھی سے اس لیے سٹارٹ کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے مڈ ٹرم آنے سے پہلے پورے لیکچرز جو ہے نا وہ ڈیلیور ہو جائیں۔ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے بیسیکلی اس میں کنسیپٹ کلیئر کرواؤں گی، اس کے بعد آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں اگر ایگزامینر جو ہے سوال کو گھما پھرا کے بھی پوچھتا ہے تو۔ فرسٹ آف آل آپ نے اس میں وہی کرنا ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، باقی آپ لوگ پورا ہینڈ آؤٹ ریڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہے، لیکن جو میں نے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ تو ہم پہلا لیسن پڑھتے ہیں، کنسیپٹ آف ٹیچنگ۔ The roles are of a good communicator, evaluator, decision maker, class manager, and member of a team or group. Teachers must play all these roles with complete responsibility. ٹیچر جو ہے اس کو یہ تمام رولز جو ہیں کمیونیکیٹر، ایویلیویٹر، ڈیسیجن میکر، کلاس مینیجر، اس کو یہ تمام رولز جو ہیں نا پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھانے چاہیے۔ اس کے بعد انٹرویو 3 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اے ٹیچر، ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پروفیشنل ایجوکیٹر بیہیویئر کے ساتھ بچے کی جو تمام نیڈز ہیں، اس کی ضروریات ہیں، ان کو کنسیڈر کرے۔ ٹیچر کے بارے میں جو ازمپشن کی جاتی ہیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس میں سے کوئی شارٹ یا لانگ کویسچن آ سکتا ہے۔ ٹیچنگ از اے نوبل پروفیشن، ٹیچنگ ایک باعزت پیشہ ہے۔ اٹ از این ایکٹیویٹی ٹو امپارٹ نالج، یہ ایک سرگرمی ہے نالج کو امپارٹ کرنے کی، آگے ٹرانسفر کرنے کی۔ اٹ از اے وے آف ڈیولپنگ سرٹین ڈیزائر بیہیویئر امانگ اسٹوڈنٹس، اسٹوڈنٹس میں جو طلباء میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ والے بیہیویئر ڈیولپ ہوں، وہ ڈیولپ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ ٹیچر اس طرح سے اسٹوڈنٹس میں وہ بیہیویئر یا رویے ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہے۔ ٹیچنگ از این ایکٹیویٹی، ٹیچنگ ایک سرگرمی ہے۔ اٹ از وے ٹو ٹیچ پیپل ڈسپلن، ٹیچر یہ بڑے لوگوں اور اسٹوڈنٹس میں ڈسپلن، نظم و ضبط کو کا پابند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یا ان میں یہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ان کو پابند بنایا جاتا ہے ٹیچنگ کے ذریعے ہی۔ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن ان ہسٹری، تاریخ میں مختلف نظریات جو ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دا امپورٹنٹ رول آف دا پروفٹس اینڈ سینٹ ہو ٹیچ ان انفارمل سیٹنگ، انبیاء اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا غیر رسمی طور پر جو ٹیچنگ کی گئی ہے اس کا ہم لوگ اہم کردار ادا کیا انہوں نے۔ یہاں پہ 2 ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں ٹیچنگ نہیں، ایجوکیشن کی، انفارمل ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن۔ پہلے ہم لوگ انفارمل یعنی غیر رسمی تعلیم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ از ایجوکیشن دیٹ ناٹ گیون ان پراپر اسکول، یہ اس طرح کی ایجوکیشن ہے جو پراپر اسکولز یا کالجز یا یونیورسٹی میں نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ انہوں نے نام مینشن کیے ہیں، بدھا، فیثاغورس، جیسس، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کارل مارکس۔ انہوں نے تمام صرف فارمل تعلیم کے علاوہ بھی انفارمل تعلیم دینے کو ترجیح دی تھی۔ انفارمل سیٹنگز آر امپورٹنٹ مینس آف لرننگ، انفارمل بھی جو غیر رسمی تعلیم ہے یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے۔ اپرینٹک شپ ماڈل، اچھا اپرینٹک شپ ماڈل کا آپ کو MCQs بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کویسچن بھی۔ یہ اس طرح کی لرننگ ہے جو ہم لوگ کسی کو دیکھ کر یا کسی کو پاس بیٹھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ درزی کے پاس بیٹھ کر آپ کپڑے سلائی کرنا سیکھ سکتے ہیں، کوئی مکینک کے پاس بیٹھ کر مکینیکل سکلز سیکھ سکتا ہے۔ تو دیکھ کر جو آپ لوگ نالج حاصل کرتے ہیں اس کو ہم اپرینٹک شپ ماڈل کہتے ہیں۔ یہ وائیگوٹسکائی کی پر مشتمل ہے، جس میں وائیگوٹسکائی کا مطلب وہ یہ کہتا تھا کہ بچہ اور ٹیچر جو ہے نا مل کر دونوں ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے ہیں اور ان کی یہ جوائنٹ پرابلم سالونگ ورکشاپ اور اسکل لرننگ سینٹرز کو کیا کہتے ہیں امپروو کرتی ہے، ان کو بلڈ کرتی ہے، ان کی یہ والی جو اسکلز ہوتی ہیں نا ان کو بلڈ کرتی ہے۔ ازمپشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، 16ویں صدی میں ایجوکیشن کے بارے میں جو نظریات، تعلیم، ٹیچنگ کے بارے میں جو نظریات تھے وہ زیادہ واضح طور پر پیش کیے گئے یا واضح طور پر ابھرے۔ ماضی میں سقراط، پلاٹو اور ارسطوٹل کے علاوہ جو لوگ تھے وہ اسٹیٹس کیو کو بہت ترجیح دیتے تھے۔ اسٹیٹس کیو کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پرانے نظریات کو ویسے ہی آگے ٹرانسفر کرتے تھے، اس میں تبدیلی لانے کے وہ خواہش مند نہیں تھے، اس کو ویسے ہی نسل در نسل آگے لے کر چل رہے تھے۔ واٹ سیمس فلاسفی آف ایجوکیشن آف پروفٹس،
اکوپ نالج ود دا بیسک لٹریسی بنیادی خواندگی دینا، گیو انفارمیشن معلومات فراہم کرنا، لوگوں کو ہنرمند بنانا، برنگ سوشل چینج سوشل سماجی تبدیلی لے کے آنا. If teaching not bringing societal change, then probably teaching is not fulfilling its spirit. اگر ٹیچنگ جو ہے تدریس کا عمل اس کی جو ضروریات ہیں یا جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر رہا تو بیسیکلی اگر وہ سوشل چینج سماجی تبدیلی نہیں لا رہا معاشرے میں تو وہ اس کے جو ہیں آپ لوگوں نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے، وہ اپنے مقاصد اور ان پر پورا نہیں اتر رہا. بیسیکلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک سوشل ایجنٹ ہے، بینگ ایجنٹ آف چینج، یعنی کہ وہ معاشرے میں چینج لاتا ہے. اور یہ واقعی بات ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ معاشرے میں چینج لے کے آتا ہے بچوں کو تعلیم دے کے. اٹس ٹوٹلی اے ٹو وے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. یہ ایک مکمل طور پر دو طرفہ وے ہے جہاں پہ ٹیچنگ اور لرننگ ہوتی ہے. مطلب ٹیچر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، سکھانے والے دونوں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. The role also demands not only of facilitator but of a person who can trigger of higher order thinking, critical thinking skills. نہ صرف ٹیچر سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فیسیلیٹیٹر سہولت کار بنے، بلکہ اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں میں ہائی آرڈر کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو اجاگر کرے. ان ماڈرن ٹائمز آف دا ٹیچر از این ایجنٹ آف ٹرانسفارمیشن. دور جدید میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو کم ہنرمندی سے لے کر ان کو بہت زیادہ ہنرمند بنانے اور ان میں ایک بہترین شہری بننے کی صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے. یعنی کہ ایک بچے میں بولنے کی اتنی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں تو ٹیچر ان کی کمیونیکیشن سکلز بیٹر کرے گا، ان میں اور بھی بہت سے چینج لے کر آتا ہے. دا رول آف اے ٹیچر از چینج فرام اے لیکچرر ٹو این ایجنٹ آف ٹرانسفارمیشن. ٹیچر کا جو رول ہے، کردار ہے، وہ لیکچر سے چینج کر کے ٹرانسفارمیشن میں کر دیا گیا ہے. ناؤ میتھڈ آف ٹیچنگ از کالڈ انٹریکٹیو ٹیچنگ. اب جو ٹیچنگ کا میتھڈ ہے، طریقہ ہے، وہ انٹریکٹیو ٹیچنگ کہلاتا ہے. یعنی دو طرفہ ہوتا ہے، بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ ٹیچر صرف بولتی تھی، پڑھاتی تھی اور بچے صرف سنتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹیچنگ ایز اے سوشل پولیٹیکل اینڈ ایتھیکل ایکٹیویٹی. ایز اے سوشل ایکٹیویٹی ہم سماجی سرگرمی کو دیکھ لیتے ہیں. وین وی سے دیٹ ٹیچنگ از اے سوشل ایکٹیویٹی اٹ مینس دیٹ ٹیچنگ کانٹ بی ڈن ان آئسولیشن. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک سوشل سرگرمی ہے، سماجی سرگرمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچنگ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. بچے کو ہم اکیلے میں نہیں پڑھا سکتے. ایز اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ٹیچنگ کو if we say that teaching is a political activity then teacher needs to have ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے نظریات خیالات بچوں کے ساتھ ڈسکس کرے اور ان کے نظریات اور خیالات کو جانے. بیکاز پولیٹیکل آئیڈیاز آر امپورٹنٹ ناٹ اونلی ان دا سینس آف پولیٹکس. پولیٹکس مینز اے سیٹ آف آئیڈیاز. پولیٹکس کا مطلب ہے آئیڈیاز کا سیٹ. ٹیچر ان سے اس طرح سے بات کرے، ان سے سوال و جواب کرے کہ ہم تعلیم کے ذریعے معاشرے میں کس طرح سے مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ پولیٹکس یہاں پہ بیان کی گئی ہے. ایز ایتھیکل ایکٹیویٹی اخلاقی سرگرمی. ایتھکس انکلیوڈ، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر کی جو ایتھیکل اخلاقی اقدار ہیں اس میں یہ ہے کہ ٹیچر اپنے پیشے کے ساتھ بہت ہی ایمانداری اور ڈیڈیکیٹ ہو، پروفیشنل کمیٹیڈ ہو، کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ کسی بھی طرح کی بے ایمانی نہیں کرنا چاہیے اس کو. عام طور پہ ہمارے طرف دیکھا جاتا ہے نا، گورنمنٹ اسکول میں ٹیچرز حاضری لگانے آتی ہیں، پڑھانے نہیں آتی ہیں. تو یہی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. Researcher says that perceptions are socially and culturally embedded. ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارے جو خیالات اور نظریات ہیں وہ سماجی کلچر سے ایمبیڈڈ ہوتے ہیں، مطلب گہرے اثر لیتے ہیں اس سے. ٹیچر فرام اربن اسکول سے دیٹ اٹ از دا رسپانسبلٹی ٹو ٹیچ ڈسپلن. شہری علاقوں کی جو ٹیچرز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچوں کو نظم و ضبط پڑھانا ہے، نظم و ضبط سکھانا ہے. جبکہ گورنمنٹ ٹیچرز کی اسکولس کی ٹیچرز جو ہیں، جو سٹی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بچے کو صرف لکھنا پڑھنا سکھانا ہے اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹیچر فرام دا پرائیویٹ اسکول از دیٹ دے فیسیلیٹیٹر. جو پرائیویٹ اسکولس کی ٹیچر ہیں وہ سہولت کار ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کنٹینٹ نالج ہی صرف آگے بچوں کو ٹرانسفر نہیں کر دی، بلکہ ان کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے
بچوں کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ اس سروے میں جو امپورٹنٹ چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ کلچر ڈفرینس یعنی سماجی ڈفرینس ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی، اسٹریٹیفائڈ یعنی فرق کرنا جی رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے شہروں میں، علاقوں میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں آمدنی کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے بہت سے طبقات بنے ہوئے ہیں، تقسیم کیا گیا ہے لوگوں کو، تو اس کو ہم سوشل اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ لو انکم خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے خاندان جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، اور جو پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کے خاندان امیر ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں کے علاوہ ٹیچر اور ان کے پیرنٹس کی بھی یہی رائے ہوتی ہے اور وہ بھی یہی سیم سوچتے ہیں۔ میٹافورس آن ٹیچنگ اینڈ رول آف اے ٹیچرز۔ میٹافورس از سم تھنگ دیٹ ٹیلز دیٹ ہاؤ یو ٹیک ٹیچنگ۔ میٹافورس کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر ٹیچنگ کو بتانا کہ ہم اس طرح سے پڑھا رہے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں۔ از اے سورس آف لائٹ، روشنی کا ذریعہ ہے۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو اپنی شعاؤں کے ذریعے سے روشنی کی کرنیں ہر جگہ پہنچاتا ہے، روشنی کی کرنیں، علم کی کرنیں ہر جگہ پہنچاتا ہے۔ از لائک اے ٹری، ایک درخت کی ماند ہے، جیسے درخت تمام لوگوں کو سایہ مہیا کرتا ہے، اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو علم کی سائے سے روشناس کرواتا ہے، یہ ان کو دیتا ہے۔ از اے گارڈنر، ایک مالی کے طور پر وہ ایک بچے کو جیسے ایک مالی ایک بیج کو بوتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کو پورا پروان پودے سے لے کر درخت بنانے میں، پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیچر بھی ایک مالی کی طرح ایک بچے کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہاں اینڈ پہ انہوں نے پھر وہ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کا بتایا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس کو ضرور یاد کر لیجیے گا۔ تو پوچھ سکتے ہیں فارمل ایجوکیشن کون سی ہوتی ہے اور انفارمل ایجوکیشن کون سی ہوتی ہے۔ انفارمل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ کسی مدرسے، اسکول، کالج میں جا کر نہیں حاصل کرتے، جو ہم لوگ گھر میں کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے والدین سے اچھی عادات سیکھ سکتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو آپ بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے جو آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کر حاصل کرتے ہیں ایک ڈسپلن ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ملتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ایک ساتھ پڑھاتے پڑھاتے تھک گئی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔